تو مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہم ایک چرچ کے فادر کو دیکھتے ہیں جو سب لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں مسٹر اینڈ مسز ہیگنس اور ان کے نیبر مسٹر جان اور ان کی وائف میاں بھی شامل ہیں۔ جان کی وائف میاں پریگننٹ ہوتی ہے۔ میاں جان کو کہتی ہے کہ ہمیں مسٹر اینڈ مسز ہیگنس کو یہ نہیں بتانا تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کیونکہ ان کی ڈاٹر 2 سال سے غائب ہے۔ جان میاں کی باتیں سن کر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی ڈاٹر غائب نہیں ہوئی تھی بلکہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد جان میاں کو ایک اینابل ڈول گفٹ کرتا ہے۔ آدھی رات کو جان اور میاں کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ مسٹر اینڈ مسز ہیگنس کے گھر سے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جان ان کے گھر جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کے کپڑوں پر بلڈ لگا ہوتا ہے اور وہ بہت ڈرتا ہے۔ میاں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ یہ خون میرا نہیں ہے، تم جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو۔ میاں جب اینابل ڈول والے روم میں جاتی ہے تو وہاں اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے اینابل ڈول کو اپنی گود میں اٹھایا ہوتا ہے۔ میاں کے پیچھے ایک لڑکا آ جاتا ہے اور اسے خنجر سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جان وہاں آ کر میاں کو بچا لیتا ہے اور اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جان اس آدمی کو انجرڈ کر دیتا ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ جاتا ہے اور وہ لڑکی موقع دے کر خنجر سے جان پر حملہ کر دیتی ہے لیکن جان اس لڑکی پر قابو پا لیتا ہے۔ اتنے میں پولیس وہاں آ جاتی ہے۔ وہ لڑکی بھاگ کر ایک روم میں خود کو لاک کر لیتی ہے۔ پولیس اس آدمی کو شوٹ کر دیتی ہے اور اس روم میں جاتی ہے جہاں وہ لڑکی چھپی ہوئی تھی لیکن وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ لڑکی سوسائڈ کر چکی تھی۔ اس نے اپنا گلا کاٹ لیا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ اینابل ڈول تھی۔ اس کے خون کے کچھ ڈراپس ڈول پر گر رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی اینابل ڈول کی ایک کریشن تھی جسے مسٹر اینڈ مسز ہیگنس نے اڈاپٹ کیا تھا۔ میاں یہ سب سہ نہیں پاتی اور ہاسپٹلائزڈ ہو جاتی ہے۔ اس کا بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جان اسے سمجھاتا ہے کہ وہ ٹینشن نہ لے۔ میاں اس لڑکی کی سوسائڈ کے بعد بہت اپسیٹ ہوتی ہے۔ اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا۔ رات کو جان اور میاں کی آنکھ چیخ کی آواز سے کھل جاتی ہے۔ جو اینابل ڈول کے روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے ڈول ڈور کے پاس گری ہوئی ہے۔ وہ ڈول کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر اگلے دن میاں اس اینابل ڈول کے روم میں جاتی ہے تو اس ڈول کو دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اس ڈول کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اسے کہیں پھینک دینا چاہیے۔ جان اس کی بات مان کر ڈول کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے۔ ایک ڈیٹیکٹیو جان کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ مسٹر اینڈ مسز ہیگنس کا مرڈر دراصل ان کی ڈاٹر اور اس کی فرینڈ نے نہیں کیا تھا اور انہوں نے یہ سب کسی بلیک میجک کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا۔ میاں یہ سب سن کر بہت ڈر جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کی سیکیورٹی کے لیے کہتی ہے۔ اس کے بعد جان کو 2 دن کے لیے کسی کام سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے۔ میاں گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اسٹیچنگ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ سوئی میں آ جاتا ہے۔ پھر کچن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے باہر جاتی ہے لیکن کوئی طاقت اسے پیچھے کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ میاں کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے ہسپتال لے جاتے ہیں جہاں وہ ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ جان بھی یہ خبر سن کر آ جاتا ہے۔ میاں اسے یہ اپارٹمنٹ چینج کر کے کسی اور جگہ شفٹ ہونے کا کہتی ہے تو جان مان جاتا ہے اور وہ لوگ دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں بہت آرام سے رہتے ہیں اور اپنی بیٹی کا نام لیا رکھتے ہیں۔ وہ اپنا سامان کھول رہے ہوتے ہیں کہ اس سامان میں اینابل ڈول بھی موجود ہوتی ہے۔ جان یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے یہ ڈول ڈسٹ بین میں پھینک دی تھی، پھر یہ یہاں کیسے آئی؟ جان کہتا ہے کہ اس ڈول کو پھینک دو لیکن میاں ایسا نہیں کرتی اور اس ڈول کو جو ان کا دیا ہوا گفٹ سمجھ کر سنبھال کر رکھ لیتی ہے۔ میاں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے کہ اچانک ٹی وی کے سگنلز بریک ہو جاتے ہیں اور ہم اینابل کا سایہ میاں کی بیٹی کے پاس دیکھتے ہیں۔ بچی رونا شروع کر دیتی ہے تو میاں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بچی کو اٹھا کر باہر لے آتی ہے جہاں سٹیئرز پر 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سسٹر کو منع کرتا ہے کہ وہ میاں سے بات نہ کرے کیونکہ میاں ایک اسٹرینجر ہے۔ میاں وہاں سے ایک بک شاپ پر آ جاتی ہے۔ بک آنر ایک اچھی لیڈی ہوتی ہے۔ وہ میاں کو ایک بک پڑھنے کے لیے دیتی ہے۔ میاں جب واپس آتی ہے تو وہ بچے وہاں نہیں ہوتے۔ اسے 2 پیجز گرے ہوئے ملتے ہیں۔ ایک پینٹنگ میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ تھی، دوسری پینٹنگ میں اس بچے کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میاں یہ سب جان کو دکھاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بچوں کے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ میاں کے ساتھ سب کچھ عجیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ الیکٹرک سوئنگ مشین خود ہی آن ہو جاتی ہے بار بار۔ میاں کو اپنے گھر میں ایک چھوٹی لڑکی بھی نظر آتی ہے۔
میاں جب اسے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے اینابیل میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ میاں بڑی مشکل سے خود کو بچا لیتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ جان کو بتاتی ہے لیکن جان بلیو نہیں کرتا، مگر میاں کی خاطر وہ فادر سے رابطہ کرتے ہیں۔ میاں اپنے گھر کے بیسمنٹ میں جاتی ہے تو وہاں اسے ایک شیطان نظر آتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے نیلز ہوتے ہیں اور وہ اپنے نیلز سے میاں کو انجرڈ کر دیتا ہے۔ میاں وہاں سے بھاگ کر لفٹ کے ذریعے اپنے فلور پر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لفٹ بار بار اس فلور پر کھل جاتی ہے۔ میاں اسٹیئرز کے ذریعے کسی طرح اپنے فلور پر پہنچ جاتی ہے اور ڈیٹیکٹیو کو بلاتی ہے تاکہ وہ اینابل ڈول کے پورے گروپ کے بارے میں پتہ لگائے۔ ڈیٹیکٹیو اسے کچھ تصاویر دکھاتا ہے جس میں وہی نشان بنا ہوتا ہے وہ شیطان نے میاں کے بازو پر ڈالا تھا، لیکن اب وہ نشان میاں کے بازو سے غائب ہو چکا تھا اور اس چھوٹی بچی کی تصویر بھی ہوتی ہے جو میاں کو اپنے گھر پر نظر آئی تھی۔ ڈیٹیکٹیو میاں کو بتاتا ہے کہ وہ شیطان اینابل گروپ کا حصہ ہے اور ان کا مقصد سب لوگوں کو جان سے مارنا ہے اور کسی بڑی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ میاں بک شاپ جا کر ایول پروٹیکشن کی بک لیتی ہے تو اس بک شاپ کی آنر میاں کو بتاتی ہے کہ ان کے گھر پر کسی شیطان کی پرچھائی ہے۔ میاں وہ بک لے کر گھر آ جاتی ہے اور شیطان کو ختم کرنے کا طریقہ ڈھونڈتی ہے۔ شیطان میاں کی بیٹی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جان وہاں آ کر ان دونوں کو بچا لیتا ہے۔ پھر جان فادر کو بلاتا ہے اور انہیں اینابل ڈول کے بارے میں بتاتا ہے۔ فادر کہتے ہیں کہ یہ شیطان لوگوں کی سینس کو قابو کر کے ان سے سوسائڈ کرواتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اینابل ڈول کو اس شیطان نے اپنے سورس بنایا ہوا ہے۔ میں اس ڈول کو اپنے ساتھ چرچ لے جاتا ہوں تاکہ اس کی شیطانی طاقت کم ہو جائے۔ جب فادر ڈول کو چرچ لے جا رہے ہوتے ہیں تو اینابل آ کر فادر کو زخمی کر دیتی ہے اور وہ ڈول چھین کر بھاگ جاتی ہے۔ فادر ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں۔ وہ جان کو بتاتے ہیں کہ لیا کی جان کو خطرہ ہے، وہ شیطان تمہاری بیٹی کو مارنا چاہتا ہے۔ جان یہ سن کر میاں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطانی طاقتیں ایسا کرنے سے اسے روک دیتی ہیں۔ میاں اپنی فرینڈ یعنی اس بک شاپ کی آنر کے ساتھ لیا کو سنبھال رہی ہوتی ہے کہ ڈور نوک ہوتا ہے اور وہاں فادر کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ فادر کے روپ میں شیطان ہوتا ہے۔ وہ میاں کو ڈرا دیتا ہے۔ میاں کو اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے روم میں جاتی ہے لیکن وہ وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ میاں اور بک شاپ کی آنر لیا کو ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ انہیں ایک فلور پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، وہاں شیطان ہوتا ہے۔ وہ اس طرف جاتے ہیں لیکن شیطان انہیں دوبارہ اسے فلور پر دھکیل دیتا ہے۔ میاں کی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اسے اینابل ڈول نظر آتی ہے۔ وہ اس ڈول سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا چاہیے تو اسے لیا کے روم میں جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ وہ جان لیا کے روم میں جاتی ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے لیا کی سول اور بیڈ پر ایک شیطانی بچی ہوتی ہے۔ وہ شیطان میاں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں اس کی منت کرتی ہے کہ اس کی بیٹی کو چھوڑ دے تو وہ شیطان میاں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن پھر تمہیں لیا کی سول کے بدلے اپنی سول دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے۔ میاں اس اینابل ڈول کو ہاتھ میں لے کر نیچے کودنے والی ہوتی ہے کہ جان اور بک شاپ اسے روک لیتے ہیں۔ میاں کہتی ہے کہ وہ اپنی بچی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور شیطان اس کی بیٹی کو نہیں چھوڑے گا اگر اس نے سیکریفائس نہیں کیا۔ میاں کے کودنے سے پہلے ایولین اینابل ڈول کو ہاتھ میں لے کر نیچے کود جاتی ہے۔ اس نے اپنی لائف کو سیکریفائس کر دیا تھا۔ پھر ہمیں 6 منتھ بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ جان اور میاں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور ڈول بھی انہیں اب نظر نہیں آتی۔ پھر ہم اس ڈول کو دیکھتے ہیں۔ وہ ڈول ایک شاپ میں رکھی ہوتی ہے جسے ایک اولڈ لیڈی اپنی بیٹی کو گفٹ دینے کے لیے خرید رہی ہوتی ہے اور یہ مووی اس طرح اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔